علیکہ یا سیدی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسجد ہے، اب اس کے آثار باقی ہیں، جس کو مسجد فسح کہا جاتا ہے، فے سین ح۔ یہ مسجد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مشہد کے شمالی جانب جبل احد کے دامن میں ہے۔ مورخ مطری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اسی مقام پر بیٹھ کر ادا فرمائی تھی، اور صحابہ اکرام نے بھی بیٹھ کر اقتدا کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ جگہ چونکہ تنگ تھی تو اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11، 28واں پارہ۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جگہ دے گا۔ یہ اس کا اندر کا حصہ ہے، یہ محراب بھی اس کا نظر آ رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یہاں پر لگے ہیں، جس جگہ حضور کے قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہ جنت کیا بلکہ جنت سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جنت سے بڑھ گیا ہے مدینہ حضور کا۔ اللہ تعالیٰ تبرکات کی حفاظت فرماتا ہے، اسی لیے مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پتھر پر جو نشان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یہ کسی انسان نے باقی تو نہیں رکھے، یہ اللہ نے باقی رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ جو اس کی یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام، اس کا ذکر قیامت تک کے لیے باقی کر دیتا ہے۔ جو ان کے ذکر کو، انبیاء کرام کے ذکر کو، اولیاء کرام کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرے گا، وہ خود مٹ جائے گا۔ اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور محبوب کے لیے خاص کر کے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو جس کا ذکر خدا بلند کرے، اس کون ہے جو بند کرے؟ بے شک۔ تو محبوبوں کا ذکر بند کرنے کی کوشش کرنا در حقیقت اللہ سے لڑائی ہے، تو جو عقل مند ہوتا ہے وہ اللہ سے لڑائی نہیں لے سکتا۔ اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو بے وقوف ہیں وہی انبیاء کرام کے ذکر کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ جبل احد کا پہاڑ تقریباً محققین مورخین بیان کرتے ہیں کہ 8 کلومیٹر لمبا ہے، اور یہ 3 کلومیٹر چوڑا، سارے کا سارا جنتی پہاڑ ہے۔ سبحان اللہ۔